ابھی ایک دن گزرا، ایک شہر ہوا اور حکومت گھبرا بھی گئی، حکومت کی ٹانپیں بھی ٹانگ گئی ہیں، اور آج صبح اٹھتے ہی انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ اصل امتحان عمران خان کا شروع ہوا ہے، لیکن امتحان جو ہے اس وقت ہے اصل عمران خان کا، وہ دونوں ایک کمیٹی میں اپنے مذاکرات پر ڈٹے رہنا، اور دوسرا اس نون لیگ کے گڑھ میں کل کی طرح اس مارچ کو کامیاب آگے بڑھاتے رہنا ہے ایک ہفتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز۔ ابھی ایک دن گزرا، ایک شہر ہوا اور حکومت گھبرا بھی گئی، حکومت کی ٹانپیں بھی ٹانگ گئی ہیں، اور آج صبح اٹھتے ہی انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ مذاکراتی کمیٹی بیسکلی منت ترلے کی کمیٹی ہے کہ یار جانے دیں، اب چاہتے کیا ہیں وہ بتائیں۔ اور ایک بات شہباز شریف صاحب نے کہی، انہوں نے کہا اس کمیٹی کو بناتے ہوئے کہ امن و امان کے معاملات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، باقی مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بات۔ تو امن و امان کا تو کل ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ان کی اپنی حکومت تھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں تک جاتے ہوئے فیض آباد تک وہ کوئی نقصان کریں پی ٹی آئی؟ اور اسلام آباد تو آپ نے سیل کیا ہے، جب سیل کر دیا ہے تو جب آنے والا جو سیلاب ہے وہ پھر آپ نے دیکھا تھا سوات میں ہوٹل بھی بہا گیا، وہ گھر بھی بہا گیا، وہ ناجائز تجاوزات بھی اڑا گیا، وہ جائز گھروں کو بھی تباہی اور بربادی کر گیا۔ یہ جو سیلاب ہوتے ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا بند باندھ کر، ان کو رستہ دیا جاتا ہے کہ یہ دریا کا پارٹ ہے، اس دریا کے پارٹ میں نہیں کچھ کرنا ہے، سیلاب اسی طرح جاتی ہیں۔ یہ اب سیلاب شروع ہوا ہے، یہ سیلاب جیسے چھوٹے دریا کی مانند پہاڑوں سے نکلتے ہیں نا، یہ بالکل ویسے ہے کہ ابھی ایک پہاڑوں سے نکلتا، آہستہ 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 اس میں ندی نالے ملتے ملتے پھر ایک دریا بن جاتا ہے، اور جب دریا بن کے دریائے سندھ جسے سندھو کہتے ہیں جب وہ آتا ہے تو پھر اس کا تو مقابلہ سمندروں کی طرح کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، آپ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، ذمہ داری کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ بحیثیت پاکستانی میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو، مذاکراتی کمیٹی میں لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جیسا آدمی شامل ہے، وہ سربراہی کر رہا ہے، وزیر داخلہ۔ اگر تو وہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے ہوئے تو یقینی طور پر یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ دھمکیاں دینے والے کسی مولا جٹ نوری نت کی طرح ہوئے تو یہ مذاکراتی کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ ایاز صادق صاحب جیسا معاملہ فہم، قمر زمان قاہرہ جیسا معاملہ فہم آدمی بھی اس میں شامل ہے، اس لیے اس کمیٹی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہے، یہ مذاکرات کرے گی۔ ماضی میں بھی مذاکراتی کمیٹیوں کا حصہ رہے، چیزیں بہتر ہوتی رہی ہیں، اس بار بھی ہو جائیں گی، لیکن اصل امتحان عمران خان کا شروع ہوا ہے، یہ ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے لاہور میں حیران پریشان ہو گیا جب لاہور میں لبرٹی پہ یہ مارچ نکل رہا تھا۔ ویسے تو پابندی لگا دی کہ ٹی وی نہ دکھائے، جی میڈیا نہ دکھائے لائیو اس کو، اور وہ نہ بھی دکھائے تو سوائے 2 چینلز کے، 3 چینلز کے، ایک JNN تھا، ایک بول تھا، ایک ARY تھا، اور ARY بھی پھر تھوڑا خوف سے یا جو بھی ان کی پالیسی ہوگی اس کی وجہ سے ادھر ادھر، باقی تو چینل دکھا ہی نہیں رہے تھے اس مارچ کو، جس کی وجہ سے آپ کے پاس معلوم ہے کہ جو ریٹنگ کل کی آئی ہے اس میں تو کہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ عمران خان کو نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ کا یہ حال ہوگا۔ لاہور کی جو میں بات کر رہا ہوں میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ لاہور میں 14 MNA کی سیٹس ہیں، ان 14 MNA کی سیٹس میں جو 11 MNA ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، یعنی یہ نون لیگ کا گڑھ ہے، نون لیگ کا گڑھ، میاں نواز شریف صاحب کا ووٹر، حمزہ شہباز کی نوکریوں اور محنتوں کا یہ شہر ہے، شہباز شریف کا پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ لگایا گیا پیسہ والا شہر ہے۔ اس کے باوجود عوام ایسے نکلی ہوئی تھی، ایسے نکلی ہے عوام عمران خان کے ساتھ کہ کل مثالی ایک طرح سے وہ آپ کہیں نا کہ استقبال تھا۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ اگر یہ داتا دربار تک آتے آتے یہ حال ہو گیا ہے تو یہ کل جب یہاں سے نکلے گا شادرہ سے آگے گجرانوالہ تک پہنچے گا تو یہ تو ماحول کچھ اور ہی بن چکا ہوگا۔ اچھا میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں، ہمارے کچھ دوست جو ہے نا وہ بہت باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس میں لوگ نہیں ہیں۔ لانگ مارچ کی جو اسٹریٹجی ہے کبھی آپ وہ پڑھ لیتے، میں صحافیوں سے گزارش کروں پڑھ لیتے، پڑھنے کا تو رواج ہمارے یہاں ہے نہیں، اخبار پڑھ لیتے، آپ کو اس میں تفصیل مل جاتی، چینلز میں بھی تفصیل دی ہوئی ہے تمام، حکومتی بھی اور PTI کو سپورٹ کرنے والے دونوں میں،
کہ بھائی یہ لانگ مارچ لبرٹی سے سٹارٹ ہوگا، لوگ یہاں سے ہوں گے اور جگہ جگہ فیروز پور روڈ میں کلمہ چوک سے آگے مسلم ٹاؤن موڑ پہ استقبال ہوگا، وہاں سے نکلیں گے اچھرا پہ ہوگا، اچھرا یہ واکنگ ڈسٹنس کے ایریاز ہیں، اچھرا سے نکلیں گے تو مزنگ پہ ہوگا، مزنگ سے جائیں گے تو یہ ٹن روڈ ہوتے ہوئے پھر ایم او کالج ہے، پھر سیکریٹریٹ ہے، پھر اس طرح سے آگے کچہری ہے، پھر داتا صاحب۔ یہ باقاعدہ پلان کیے گئے تھے کہ یہاں پر استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے اور اس ایریا کے لوگ یہاں پر آ کر استقبال کریں گے اور پھر آگے چلتے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں لبرٹی پہ جو ہزاروں کا مجمع تھا وہ کلمہ چوک تک بدلا تو لاکھوں تک ہو گیا، یہی لاکھوں کی تعداد چلتی گئی آگے۔ تو یہ اس کو تھوڑا سمجھیے، لاہوریوں کا کام شاہدرہ پہ جا کے ختم ہو جانا ہے، پھر لاہوریوں نے اسلام آباد جوائن کرنا۔ جب پنڈی پہنچیں گے فیض آباد تو لاہوری پہنچیں گے، سندھ والے پہنچیں گے، کے پی کے والے پہنچیں گے، جنوبی پنجاب والے پہنچیں گے، بلوچستان والے پہنچیں گے، یہ تب پہنچیں گے، یہ ساتھ ان کے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب یہ لاہور سے نکلنے والے مارچ کی یہ حالت ہے تو پھر کے پی کے کا مارچ تو ہمیشہ ہی وہ بہت نیکسٹ لیول رہا ہے۔ تو اب اگلا جو امتحان ہے معاف کیجیے گا، اگلا جو امتحان کی بات کر رہے ہیں وہ امتحان اب شروع ہوا ہے۔ ایک تو مذاکراتی کمیٹی میں عمران خان کون لوگ شامل کرتے ہیں، وہ مذاکرات کرتے ہوئے کس طرح کی چیزیں طے کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہو گیا ہے۔ اور یہ مذاکرات کی جو کمیٹی بنائی گئی نا حکومت کی جانب سے، یہ کہیں سے ڈنڈے کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، ان کی رپورٹس جو آئی ہیں نا، اس رپورٹس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بات چیت کریں، ملک اس وقت جو ہے نا اس صورتحال سے نہیں گزر سکتا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو اب امتحان یہ ہے کہ خان صاحب ایک تو لانگ مارچ کو اور زیادہ اگریسولی آگے لے کر چلیں، کیونکہ یہاں سے اب گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ پورا ڈویژن، سیالکوٹ نون لیگ کا گڑھ ڈسکا سے ہوتے انہوں نے جانا ہے، وہاں سے جانا ہے وزیر آباد نون لیگ کا ووٹر، آگے جائیں گے جہلم پی ٹی آئی شروع ہو جائے گی، پھر آگے گوجر خان پہنچیں گے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہوئی۔ یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے، عمران خان نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا یہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے پورے حقائق کہ یہ جگہ کیوں تھی اور خان صاحب اس بار کے پی کے سے کیوں نہیں آئے ہیں۔ لیکن امتحان جو ہے اس وقت ہے اصل عمران خان کا، وہ دونوں ایک کمیٹی میں اپنے مذاکرات پر ڈٹے رہنا، اور دوسرا اس نون لیگ کے گڑھ میں کل کی طرح اس مارچ کو کامیاب آگے بڑھاتے رہنا ہے ایک ہفتہ۔ اس پہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ابھی ایک دن گزرا، ایک شہر ہوا اور حکومت گھبرا بھی گئی، حکومت کی کانپیں بھی ٹانگ گئی ہیں، اور آج صبح اٹھتے ہی انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ اصل امتحان عمران خان کا شروع ہوا ہے، لیکن امتحان جو ہے اس وقت ہے اصل عمران خان کا، وہ دونوں ایک کمیٹی میں اپنے مذاکرات پر ڈٹے رہنا، اور دوسرا اس نون لیگ کے گڑھ میں کل کی طرح اس مارچ کو کامیاب آگے بڑھاتے رہنا ہے ایک ہفتہ۔